اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہجر آیت نمبر 57 سے لے کے 60 تک 4 آیت ہے۔ آیت نمبر 57، قال فما خطبکم ایھا المرسلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، تو مطلب ابھی کہاں کی تیاری ہے آپ لوگ کی، یا آپ یعنی کس چیز کے لیے مطلب نکلے ہو؟ فما خطبکم ایھا المرسلون، ایھا المرسلون، اے اللہ کے میسنجرز، تو تم کہاں پر مطلب ابھی تمہیں اور کون سی چیزیں کرنی ہے، یعنی کہ مطلب تم ابھی کیا کرنے والے ہو؟ اور تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا، تو جو فرشتے یہاں پر خوشخبری دینے آئے تھے نا، اور اب وہ بتائیں گے، ابراہیم علیہ السلام said, what then is the business on which you have come, O you messengers of Allah؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ان سے۔ when، اس کی نوٹ ہے 1984، when cordial understanding was established between Ibrahim علیہ السلام and Abraham and his guest، تو جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مطلب مہمان وہ 2 فرشتے، تو جب ان کے آپس میں یعنی کہ مطلب اچھی خوشگوار مطلب ہو گئی ملاقات، اس کے بعد اینڈ پرابیبلی وین دا گیسٹ ور اباؤٹ ٹو ڈپارٹ، بلکہ اب وہ گیسٹ جو ہے یہاں خوشخبری دینے کے بعد اور اب وہ جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام put a question to them، تو جب وہ جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، واٹ از دا مشن آن وچ یو آر گوئنگ؟ تو ابھی مطلب کون سے مشن پہ آپ لوگ نکلے ہو، یعنی کیا چیز کرنے والے ہو؟ اٹ واز فردر امپلائڈ، از دیر اینی تھنگ آئی کین ڈو ٹو ہیلپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب پوچھا کہ تم کس چیز کو کرنے کے لیے نکلے ہو، تو ان کا مطلب یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ کہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہے کیا؟ بٹ نو، بالکل نہیں، the mission was one of the punishment for abominable sins۔ اب وہ جس کام کے لیے نکلے تھے، جس مشن پہ نکلے تھے، تو وہ تھا عذاب ڈالنے کا کام، کہ عذاب میں ڈالنا ہے کسی کو، کسی بستی کو، اور وہ بھی ان کے ایسے گناہ کے لیے جو بہت ہی غلیظ اور مکروہ ہے، ایسے گناہ کے لیے۔ وہ ہے سڈوم اور گمورہ کے اندر جو ہومو سیکشولیٹی اور یہ سب تھا نا، گیئزم اور سب کچھ، جتنا گندا گناہ وہاں پر تھا۔ نوٹ that the mention of Allah's wrath is always linked with that of Allah's mercy، یعنی اللہ کا غضب اور غصہ جب ہوتا ہے اور پھر اللہ کی مرسی بھی ہے، تو جب غضب اور غصہ بھی ہے جہاں پر کہ اللہ کا غضب اترنے والا ہے، اور اللہ کی مرسی، تو مرسی جو ہے نا وہ پہلے آگے مطلب فرسٹ وہی ہوگی، یعنی اللہ کی مرسی جو ہے وہ فرسٹ ہے، اس کے بعد ہے پنشمنٹ، غصہ، اینڈ دا مرسی کمز فرسٹ، کیونکہ مرسی یہ تھی نا کہ جو ان کو خوشخبری دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو۔ The same angels that came to punish Sodom and Gomorrah were charged first to give the good news of Allah's mercy to Ibrahim alayhi salam in the shape of a long line of teachers of righteousness۔ یعنی وہی فرشتے جو سزا دینے کے لیے آئے تھے، سڈوم اور گمورہ 2 بستیاں، مگر ان کو سب سے پہلے اللہ کی مرسی جو ہے وہ اس کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے خوشخبری دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی اسحاق علیہ السلام کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان سے جو اولادیں ہوں گی، جو لائن آگے بڑھے گی،
وہ سب ہوں گے مطلب تقوی کے رائچیسنس کے ٹیچرز، یعنی وہ لوگ ہوں گے تمام جتنی بھی مطلب نیکی کے اندر اور جو بھی مطلب بھلائی اور اچھائی اور اس کے ٹیچرز ہوں گے وہ. تو عیسیٰ علیہ السلام سے لائن جو چلتی ہے وہ بہت ساری ہے نا. اب ہے آیت نمبر 58. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. تو فرشتوں نے جواب دیا قالو انا ارسلنا، ہم تو بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو جو بھیجا ہے، ہم تو بھیجے گئے ہیں الی قوم، اس قوم کی طرف جو مجرمین ہیں، بہت ہی جرم کرنے والے مجرمین، سنرز. تو ہم تو بھیجے گئے ہیں اور مطلب یقیناً ہم بھیجے گئے، انا ارسلنا، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں اس قوم کی طرف جو بہت ہی گنہگار قوم ہے. They said we have been sent to a people deep in sin. یہ لوگ فرسٹ تھے دنیا کے اندر جو گندا یہ والا گناہ کرنے والے. اس کی نوٹ ہے 1985. The cities of the plain round the Dead Sea. تو جو وہ ڈیڈ سی جو ہے اس کے جو چاروں طرف جو سٹیز اور شہر تھے آباد، which to this day is called the بحر لوت. تو ڈیڈ سی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بحر لوت، یعنی کہ لوت علیہ السلام کی وہ بحر یعنی کہ نہر یا سمندر. They were given to unspeakable abomination. وہ لوگ جو تھے وہ ایسا گناہ کر رہے تھے جس کے بات کرنا بھی جس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اس کی بات بھی کرنا اچھی نہیں لگتی. ریڈ ان دس کنیکشن، اگر اس کے بارے میں جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 77 سے لے کے 83 تک اور اس کی نوٹس، اس میں یہ ان لوگ کا ڈسکشن ہے. اب ہے نیکسٹ آیت، آیت نمبر 59. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین. تو ان فرشتوں نے کہا الا آل لوط، کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف، لیکن سوائے انا یقیناً لمنجوہم، ہم ان کو بچائیں گے، الا آل لوط یعنی لوط علیہ السلام کی جو آل اولاد جو بھی ہے ان کے اہل و عیال، تو سوائے مطلب لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کے یقیناً ہم ان کو، انا بھی ہے لا بھی ہے، تو انا لمنجوہم، تو ہم ان کو ضرور بچائیں گے، یعنی کہ ان کو پہلے ڈیلیور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، اجمعین، اور باقی کے جو لوگ ہیں تو وہ باقی کے جو لوگ ہیں نا بس وہی لوگ ہیں جن کے اوپر مطلب جو عذاب آئے گا. ایکسپٹنگ دا ایڈیورنس آف لوط، یعنی لوط علیہ السلام کی اہل و عیال کو چھوڑ کر باقی سب جائیں گے. them we are certainly charged to save from harm all، یعنی all جو ہے وہ سب وہ ہے جو جانے والے ہیں عذاب میں، لیکن لوط علیہ السلام کے آل اور اہل و عیال وہ ہے جن کو بچانا ضروری ہے اس ہارم سے، اس نقصان سے. تو اس کی یہاں پر جو ایک منٹ دیکھ لوں 1986، ہاں برابر. تو اس کی 1986 to note here again اللہ saving grace is linked with his wrath. اللہ پہلے بچانے والی بات کرتا ہے، اس کے بعد ہی اس کا غضب اور غصے کی بات آتی ہے، سزا دینے کی. تو یہاں پر بھی پہلے بچانے کی بات ہے کہ پہلے ان کو بچایا جائے گا، اس کے بعد اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے گا. تو اسی لیے یہاں پر جو پہلے مینشن کیا گیا وہ بچانے کی بات کی گئی، اینڈ از مینشنڈ فرسٹ، اور عذاب کی بات اس کے بعد آئے گی. آیت نمبر 60. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے
الا سوائے امرأتہ ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ وہیں سے انہی میں سے تھی، اس کا دھیان بھی پورا انہی لوگوں میں تھا. قدرنا انہا یقیناً یہ فیصلہ کر دیا گیا، انہا لمن الغابرین، انہا وہ یقیناً وہ تھی، یقیناً پھر سے لمن الغابرین، جو غابرین لوگ ہیں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ، لیگنگ بیہائنڈ، تو وہ ہے ان میں، یعنی وہ بیوی ان کی جو ہے وہ ان میں سے ہے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے. except his wife who we have ascertained will be among those who will lag behind. یقیناً یعنی وہ بیوی جو ہے اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، قدرنا، اور وہ ہوگی انہی میں سے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں. اور پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ہے وہ ہے ان کی بستی والے، یعنی کہ صدام اور گمورہ کی بستی والے اور لوط علیہ السلام کی بیوی. تو اب سوچو کہ یہاں پر جو اتنا گھنونا گناہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ یہ تھی کہ وہ بستیوں کو، دونوں بستیوں کو، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، انہوں نے اٹھایا اوپر آسمان کی طرف ایک دم، پھر الٹا کر کے اس کو زمین میں پھینکا. تو سوچو ان لوگ جو بھی اوپر، جو سرفیس کے اوپر ہے، وہ پورا زمین میں کتنے فیٹ ڈاؤن گئے، جس کو کہ کھودتے رہے آج کے ببلیکل والے لوگ جو ہے. تو ان لوگوں نے سوچا اگر یہ نیوز اس میں جو ہے یہ سچی ہے تو یہاں کوئی دکھتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ بستی تو ایسی ہو گئی ہے نا، اب تو وہ سب سے لوئسٹ ہے ایک تو دنیا میں، کیونکہ ان کا گناہ بھی سب سے لوئسٹ تھا نا، سب سے گندا. تو اسی لیے ان کو بستی کو بھی، وہ جگہ کو لوئسٹ کر دیا گیا. اوپر سے وہاں پر اتنا سلفر اور اتنا سب کچھ ہے کہ یعنی قیامت تک وہاں پر کبھی کچھ نہیں اگے گا. اس کا مطلب اللہ نے اس زمین کو جہاں پر ایسی بستی تھی اتنا سخت ناپسند کیا کہ وہاں پر کوئی سبزہ، کوئی گرین ویجیٹیشن کبھی نہیں اگے گا. اسی لیے وہاں پر بستی یا انسانوں کا رہنا بہت، جانوروں کا بھی رہنا بہت مشکل ہے، یعنی کوئی بھی وہاں رہ نہیں سکتا. سوچ لو کہ اللہ کا کتنا غضب بھڑکا ہوگا. اور وہ بستی کو اٹھا کے اوپر اور پھر الٹا کر دیا گیا اور اس پہ بارش کر دی گئی، پوری کی پوری سنڈرز اور سب جیسے لاوا کی، اور آسمان سے وہ جو آگ کے گولوں کی بارش. اور پھر ہر بندے کے لیے نامزد تھی وہ جو بلیٹ کی طرح، وہ جو وہ ہے نا سنگ گل سجیل، تو وہ ان کے اوپر جو برسا، تو ایک ایک کے نام کے ساتھ تھا وہ. آج سوچو کتنا ان لوگ کھود رہے کہ یعنی کہ ایک تو وہ کام کرنے کے لیے بھی انسان کو وہاں پر جائے گا، کوئی بستی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پانی نہیں پی سکتے، تو کیا کریں گے، سب ساتھ میں لے کے جانا پڑتا ہے، اس لیے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے. تو ان لوگ نے بہت کھودا، جب 40 فیٹ یا پتہ نہیں کتنا اندر تک گئے نا، تب پالشڈ بارلی اور یوٹینسلز بنے ہوئے مٹی کے، اور وہ جو گھر